بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قدر کی جائے، آپ کی ویلیو ہو، تو آپ کو 4 باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب یہ 4 باتیں کون سی ہیں اور یہ کیسی 4 باتیں ہیں جن کو آپ نہیں کریں گے تو آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی؟ تو ہم آتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ پہلی بات، اپنی تکلیفوں کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ دیکھیں ناظرین، جب ہم اپنی تکلیفوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اس سے ہم خود اسٹریس میں جاتے ہیں، کسی دوسرے کو خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی جتنی مرتبہ آپ اپنی تکلیف کو دہرائیں گے، جتنی مرتبہ آپ ماضی میں جائیں گے، اتنی ہی مرتبہ اس تکلیف سے گزریں گے، اس اسٹریس سے گزریں گے۔ سامنے والی دفعہ سنے گا، بس ٹھیک ہے سن لیا اس نے، یا زیادہ زیادہ تھوڑی سی ہمدردی دکھا دے گا آپ کے ساتھ، پھر بھول جائے گا وہ تو۔ لیکن آپ اس دہرائے ہوئے واقعے کو کئی دن تک بھول نہیں پائیں گے، ریپیٹ رہے گا اور آپ اسٹریس میں رہیں گے۔ لیکن ناظرین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ آپ کو فضول میں ڈرا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اسٹریس ہوگا۔ ریسرچز بتاتی ہیں کہ دل کی بیماریاں ہو جائیں گی، لوگ آپ کو ناپسند کریں گے، اور کیا ہوگا؟ نہیں، پھر میں تو کم ڈرایا، آپ زیادہ ڈرا رہے لوگوں کو۔ دیکھیے، جب آپ اپنی پریشانیاں کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ویلیو خود کم کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو اسی حساب سے جج کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ورتھ لیس بندہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا انتہائی نیگیٹو بندہ ہے۔ یہ انتہائی نیگیٹو بندہ ہے۔ جب ہم اپنے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں بتا رہے ہوتے ہیں، ماضی کے ناخوشگوار واقعات بتا رہے ہوتے ہیں، تو کیا اثر ہوتا ہے؟ سامنے والا ہمیں اسی حساب سے جج کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس بندے کی زندگی میں صرف تکلیفیں ہی ہیں، اور یہ بندہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ قدر کن کی ہوتی ہے دنیا میں؟ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم تمہارے کسی کام کے ہیں، ہم ویلیویبل ہیں، ہماری کوئی اہمیت ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ شکوہ شکایتیں کرنے والا، ماضی کے ناخوشگوار واقعات کو دہرانے والا 3 بڑے نقصانات کا سامنا کرتا ہے۔ پہلا کیا؟ اس کے جو دوست ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور تیسرا نقصان، دشمن خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مطلب میں اپنی کسی کو برائیاں بتا رہا ہوں اور وہ مجھے پسند نہیں کرتا، کہ میرا دشمن ہے، تو کیا ہوگا؟ خوش ہوگا وہ خوش ہونا شروع ہوئے گا، ہمیں تکلیف میں دیکھ کے وہ خوش ہوگا۔ تو یاد رکھ لیں کہ 3 بڑے نقصانات ہیں۔ باقی جو اسٹریس کی انہوں نے بات کی، ہارٹ ڈیزیز کی بات کی، وہ ہیں، لیکن اصل نقصان ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ صحیح بات ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کین یو امیجن اس کی زندگی کتنی زیادہ خراب ہوگی؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ کیوں کر رہے ہیں برباد؟ کیوں اپنی نظروں میں اور لوگوں کی نظروں میں گر رہے ہیں؟ کیوں اپنی قدر کھو رہے ہیں ایک غلطی کر کے؟ کیا غلطی انہوں نے بتائیے؟ اپنے بارے میں تکلیف دہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ماضی میں سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی، سب کی زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں، سب کی زندگی میں دکھ آتے ہیں۔ ایک بندہ دکھاتے ہیں ہم، جتنا بڑا آدمی ہے اتنا بڑا دکھ ہے اس کی زندگی کے اندر۔ بڑے آدمی کی پہچان اس کے دکھوں سے ہوتی ہے۔ تو خیر، وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ اس کو کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں۔ خواتین تو فضول ہیں، بدنام ہے کہ بہت بولتی ہیں۔ میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں کہ اب میں کچھ بولوں، اب میں کچھ بولوں، لیکن آج زبیر صاحب جو ہے بہت جوش میں آئے ہیں اور کہہ رہے نہیں سب کچھ میں ہی بولوں گا آج۔ دیکھیں، ان کو یہ موقع ملے گا، لیکن دوسرے پوائنٹ میں بولوں گا۔ یہ ان کا پوائنٹ تھا، لیکن بات کرتے کرتے میں جذباتی ہو گیا۔ تو جب جذباتی ہو گیا تو پھر میں نے بولنا شروع کر دیا۔ اب وجہ شروع کریں گی؟ جی وجہ اسی میں بولیں گے، نیکسٹ پوائنٹ میں بولیں گے؟ نہیں، ہم اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آئیں گے۔ دوسری بات ناظرین، اپنے گناہ کسی کو نہ بتائیں۔ دیکھیں ناظرین، گناہ بتانے والا اپنا گواہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب جس کے سامنے آپ نے اپنے گناہ کا ذکر کیا ہوگا وہ آپ کا گواہ بن جائے گا۔ یعنی آپ کی دنیا تو خراب ہو ہی رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، جس کو اپنا کوئی گناہ بتا رہے ہیں آپ، وہ آپ کو اچھا انسان پھر نہیں سمجھے گا، وہ اپنے حساب سے آپ کو جج کرے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، اپنے گناہوں میں کسی کو شریک مت کیجیے۔ بالکل۔ پھر دیکھیں، آپ اپنی قدر خود ہی کھو دیتے ہیں۔ جب میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، ایک تو سچویشن یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جو مسائل کا حل جانتا ہے۔ بالکل ویسے ہی نہیں، گفتگو میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ٹاپک نہیں مل رہا، تو کسی نے اپنی ایک چھوٹی سی برائی کی تو آپ نے کہا میں تو تم سے ہی برا انسان ہوں۔ کسی نے کہا میں نے یہ چھوٹا سا گناہ کیا ہے، آپ نے کہا ارے میں نے تو اس سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو گناہوں میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور نقصان کیا ہوتا ہے؟
جو لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں وہ گواہ بن جاتے ہیں، بعد میں بھی وہ ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ شخص قابل بھروسہ نہیں ہے، یعنی کہیں بھی کوئی آپ کے بارے میں اچھی گواہی نہیں دے گا. بالکل. گناہوں میں کسی کو شریک مت کیجئے، کسی کو اپنے گناہ مت بتائیے، اپنی کمزوریاں کوتاہیاں بھی مت بتائیے. ایسا ہی ہے. تو ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف. تیسری بات، اپنے بلیفز کسی کو نہ بتائیں. یعنی جن باتوں پر آپ کا اپنا یقین ہے، آپ کا اپنا پختہ یقین ہے، اس کو دوسروں کے سامنے اظہار نہ کریں یا دوسروں پہ مسلط نہ کریں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم جو صحیح سمجھ رہے ہیں بس یہی بات صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں بات ہے. ناظرین دیکھیں ان بلیفز کے چکر میں کتنا نقصان ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ 2 دوستوں کے اندر لڑائی ہوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے بارے میں. ایک شخص اس کی حمایت میں بول رہا تھا، اس کے خلاف بول رہا تھا. بچپن کے دوست تھے، صرف اور صرف اس کے لیڈر کو برا کہنے پہ اس کی جان سے مار دیا. ہم مذہبی بنیاد پہ. اچھا پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جس لیڈر کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ دونوں آپس میں گلے مل جاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، دوستیاں کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ذاتی مسئلہ تھوڑی تھا، ہم تو ایک کسی مقصد کے لیے ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. صحیح ہے، ہم تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا تعلق میڈیا سے رہا ہے، میں نے پاکستان کے بڑے بڑے چینل میں کام کیا ہے. اب یقین کیجئے پروگرام شروع ہونے سے پہلے، بریک میں اور پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اور پروگرام کے دوران کچھ اور ہوتے ہیں. پروگرام کے درمیان جو لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، پروگرام کے بعد ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مذہبی لیڈرز وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پیچھے بعض اوقات نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے، بظاہر ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، لیکن جب بریک آتا ہے ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب اپنے بلیفز کی وجہ سے آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں کیا غلط سمجھتے ہیں اس پہ بحث مت کیجیے. ایک بہت خوبصورت مثال ہے ڈیل کارنیگی کی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک ڈنر کے اندر انوائٹڈ تھا، ایک بہت اچھا ڈنر تھا. اب وہاں پہ گپ شپ چل رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں. تو میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ کہتے ہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آسمانی طاقت ہمارے اختتام کا فیصلہ کرتی ہے، چاہے ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں. یعنی ہمارا اختتام کیسے ہوگا، ہم اپنے اختتام کو محفوظ کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اوپر ایک ذات بیٹھی ہے اس کے ہاتھ میں. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو کتنی پیاری بات لکھی ہے بائبل میں. تو ڈیل کارنیگی کہنے لگا یہ بائبل میں تھوڑی لکھی ہے، یہ تو شیکسپیئر نے کہی ہے یہ بات. وہ کہا نہیں شیکسپیئر نے نہیں کہی، بائبل میں. ڈیل کارنیگی نے کہا بھائی میں تمہیں بتاتا رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے، خود پڑھا ہے میں نے. اب دونوں میں بحث شروع ہو گئی، خوب بحث چلنے لگی، زور و شور کی بحث، لوگ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں. ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے فرینک گیمنٹ، وہ شیکسپیئر کے اوپر ایکسپرٹ تھے، ڈیل کارنیگی کے دوست بھی تھے. ڈیل کارنیگی نے پوچھا آپ بتائیے کہ یہ لائن شیکسپیئر نے لکھی ہے یا بائبل میں لکھی ہوئی ہے. تو فرینک کہنے لگے کہ ڈیل کارنیگی تمہیں نہیں پتا، یہ لائن بائبل کی ہے. اب جو ڈیل کارنیگی خاموش ہو گئے، سناٹا ہو گیا، وہ آدمی خوش ہو گیا. جب رات میں ڈنر ختم ہوا، یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر آئے، سب سفر کر رہے تھے، تو ڈیل کارنیگی ناراض ہوئے. کہنے لگے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ شیکسپیئر کا نہیں ہے، یہ بائبل کا ہے. کس کا جملہ ہے؟ وہ کہنے لگے شیکسپیئر نے لکھا ہے. تو کہنے لگے آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا، آپ نے میری انسلٹ کروا دی. کہنے لگے تم بھی تو اس کی انسلٹ کر رہے تھے نا. وہ اتنا خوش ہو رہا تھا ایک بات بتا کے کہ میں نے اتنی زبردست بات بتائی ہے، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے اس کی بات کاٹ دی. اس نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. وہ خوش ہو رہا تھا، فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں بائبل کو کوٹ کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے یہ ہیملیٹ کے ایکٹ 5 سین 2 کی لائن ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کو غلط ثابت کیوں کروں. ڈیل کارنیگی کہنے لگا کہ اس دن میں نے بات سیکھ لی کہ ہمیں لوگوں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے یہ کہہ کے کہ تم غلط ہو. جن جگہوں پہ کسی کو غلط ثابت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ ثابت. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فائدہ ہوگا، آپ کسی کو غلط ثابت کر کے کیا فائدہ اٹھا لیں گے. ہونے دیں خوش کسی کے خوش ہونے میں آپ کو کیا پرابلم ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کا ایونٹ خراب کر دیتے ہیں اپنے یقین کی وجہ سے، اپنے بلیفز کی وجہ سے. بہت سے لوگوں کو سالگرہ پسند نہیں ہے، اب وہ اس کے حوالے سے کوئی کہیں سے بھی سالگرہ کا انویٹیشن آ جائے گا تو وہ اس حوالے سے بات کرنا شروع کر دیں گے. اب ایک بندہ اتنا اسے سیلیبریٹ کر رہا ہے، آپ کے بتانے سے، آپ کے انٹرفیرنس سے
وہ رکے گا تو نہیں نا سیلیبریشن سے، وہ سیلیبریشنز تو ہوں گی لیکن اس کا دل خراب ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ اسی طرح شادی میں کوئی رسومات ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پسند ہے، آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر آپ کے اعتراض کرنے سے سامنے والا نہیں سمجھ رہا اور چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کا اعتراض کرنا بالکل بیجا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ نیگیٹو ثابت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کا کام ہی تنقید کرنا ہے، تو کہتے ہیں نصیحت وہاں کی جائے جہاں لوگ سنتے ہوں، سمجھتے ہوں۔ اچھا، یہ لوگ تو یہ تو شادی بیاہ کی بات کر رہی ہیں، لوگ انتقال میں بھی نہیں چھوڑتے، میت میں نہیں چھوڑتے۔ قبرستان جائیں گے تو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بحث شروع ہو جاتی ہے قبرستان کے اندر، تو اس کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کو غلط ثابت ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ جو خواتین تھوڑی سی مذہبی ہونا شروع ہوتی ہیں نا، بس یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مرد تو پھر بھی چلے بحث وحث کر کے انجوائے کر لیتے ہیں، خواتین بہت سیریس ہو جاتی ہیں۔ مطلب وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے سب کی اصلاح کرنا، کچھ باتیں سیکھ لیتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہی ریئلٹی ہے۔ ہر مسلک کے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، ہر مسلک کے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، ان کو لگتا ہے ہم ٹھیک ہیں، سامنے والا غلط ہے، اور اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے۔ سنیں، سمجھیں، غور کریں، اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو مت سمجھائیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ سمجھائیے۔ اس وقت مسلمانوں کا مسئلہ مسلک نہیں ہے، اس وقت لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو الحاد سے روکنا ہے، خدا کے قریب کرنا ہے۔ انسانوں کو خدا کی شدید ضرورت ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں، خدا سے دوری کی وجہ سے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، اپنے بلیف دوسروں پہ مسلط مت کیجیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہم آتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف۔ فورتھ پوائنٹ ہے کہ اپنے نفسیاتی مسائل کسی کو نہ بتائیں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو اب وہ شخص جو ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہے، اگر آپ اس شخص کو اپنے مسائل بتا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ بعد میں آپ کو اس حوالے سے بلیک میل بھی کر سکتا ہے، اس حوالے سے ٹونٹ بھی کر سکتا ہے آپ کے اوپر۔ تو کیا فائدہ ہوگا آپ کا کہ آپ اپنے مسائل اس سے ڈسکس کریں، بلکہ آپ کو اپنے مسائل اس سے ڈسکس کرنے چاہیے جس کے پاس ان مسائل کا حل موجود ہو۔ میرے پاس جو خواتین کوچنگ کرنے کے لیے آتی ہیں، ان میں سے بہت سی خواتین اپنے ہسبینڈس کو نہیں بتاتی ہیں وہ کوچنگ کروا رہی ہیں۔ دیکھیں، ایک طرح سے بات صحیح بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب مردوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہماری بیوی جو ہے وہ کوچنگ کروا رہی ہے، کسی قسم کی کاؤنسلنگ لے رہی ہے، تو اب انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی نفسیاتی مسائل ہوں گے اس کے ساتھ، اب وہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ چینج آتا ہے اس کے اندر، وہ پازیٹیو بیہیو کرتی ہے، اچھا رسپانس دیتی ہے، تو آگے سے وہ یہی بات ہوتی ہے کہ تم تو نہیں کر رہی ہو، تمہیں سکھائی گئی ہیں باتیں، یا تم تو ہو ہی نفسیاتی، اس طرح کی باتیں کر دینا۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ کچھ فوبیاز ہوتے ہیں، جیسے کسی کو چھپکلی کا ہے، کسی کو ہائٹ کا ہے، کسی کو کسی اور چیز کا ہے، تو کسی کو بند جگہوں کا ہے۔ اب اگر وہ کسی سے کاؤنسلنگ لے لیتے ہیں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، یقین کیجئے یہ سوسائٹی اتنی، کیا کہیں ہم، ایسی سوسائٹی ہے کہ ساری زندگی اس کے اوپر الزام لگاتی ہے اور اس کو تانے دیتی ہے کہ تم تو نفسیاتی مریض ہو، تم تو ڈاکٹر کے پاس آیا کرتی تھی، سرٹیفائیڈ مریض ہو۔ یقین کریں، اس لیبلنگ کی وجہ سے لوگ جاتے نہیں ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ایک سیشن میں ریزولو ہو سکتے ہیں، وہ زندگی بھر لے کے گھومتے ہیں، اپنے بھی اپنی اولاد کے بھی، کہ ہم پہ نیگیٹو لیبلنگ نہ ہو جائے۔ تو لوگ یقین کریں، کوئی ایک خاتون ہو یا کوئی مرد ہو، ایک دفعہ وہ کسی ڈاکٹر سے پوچھنے بھی چلا جائے نا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو کوئی پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، اینگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، اس کو اتنا زیادہ تنگ کیا جاتا ہے کہ تم تو نفسیاتی مریض ہو۔ بالکل۔ تو ہم بتانا آپ کو چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیے، آن لائن کاؤنسلنگ لیجئے، کوچنگ لیجئے، سب کچھ کیجئے، کسی کو بتائیے نہیں۔ بالکل، آپ بتا کے اپنی قدر خود کھو دیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ جی وجیہت۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں پوائنٹ کی طرف۔ 5ویں بات کیا آپ کو نہیں بتانی ہے، اپنے خوف اور اپنی کمزوریاں کسی کو نہیں بتانی ہیں۔ جب ہم اپنی کمزوریاں کسی کو بتا دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اسی طرح ڈیل کرنے لگتا ہے۔ اب جس شخص کو آپ کی کمزوریاں معلوم ہوں گی، اس کے لیے آپ کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ بالکل، وہ اپنے حساب سے آپ کو کنٹرول کرے گا اور آپ مجبور ہوں گے اس کی بات ماننے کے لیے۔ تو ناظرین، اپنے خوف، اپنی کمزوریاں کسی کو مت بتائیے۔ جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ آپ کو ویلیو نہیں دیتا۔
وہ آپ کو ہلکا لیتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی اچھا، پھر وہ بہت ساری جگہ پہ آپ کو انٹروڈیوس بھی نہیں کرائے گا، بہت ساری اپورچونیٹیز آپ کو نہیں بتائے گا. مطلب مجھے پتا ہے ایک بندے کے اندر کوئی خرابی ایسی ہیں کہ جس کو گھر میں نہیں لایا جا سکتا. ہو سکتا ہے اس کی انٹینسٹی اتنی نہ ہو، اس نے مجھے جس طرح بتایا میرے دل میں خوف ہو گیا کہ نہیں یار یہ فیملی والا بندہ نہیں ہے، یا میں اپنے دوستوں میں نہیں ملاؤں گا، یا کوئی جاب اپورچونیٹی آئے گی میں وہ نہیں یار یہ تو میری بے عزتی کروا دے گا. اس نے کیا کیا، اپنی چھوٹی سی کمزوری کو مجھے اس طرح سے بتایا کہ میرے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ غلطی دوبارہ کر سکتا ہے، میں اس کو اسی طرح جج کرنا شروع کر دوں گا. ہو سکتا ہے وہ نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ خرابی میرے اندر بھی ہو، لیکن ہم جب کسی کی کمزوریاں، جب ہم کسی کو اپنی کمزوریاں بتاتے ہیں تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلطی دوبارہ کر سکتا ہے، وہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. اور ایک بات کا اور خیال رکھیں، جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ غصہ آتا ہے، تو وہ جب خود غصے میں ہوگا اور اسے آپ کو تنگ کرنا ہوگا تو وہ وہی کام کرے گا. ناظرین، اس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ لڑکیوں کا ذکر کرتے ہیں، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، مجھے یہ بات ناگوار گزرتی ہے. اب آپ نے اگر یہ بات اپنے ہسبینڈ کو بتا دی تو اس کا اب کیا مطلب ہے کہ کیا آپ کے سامنے وہ ان خواتین کا جن سے آپ چڑھتی ہوں کا ذکر نہیں کریں گے؟ زیادہ کریں گے. بالکل بالکل اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. کس طرح سے؟ جب وہ غصے میں ہوں گے تو وہ چاہیں گے آپ کو تکلیف پہنچانا، اور تکلیف پہنچانے کے لیے وہ وہی کام کریں گے جو آپ کو سخت ناگوار گزرتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی خاتون کہے کہ جب آپ میرے گھر والوں کو برا کہتے ہیں نا مجھے بہت غصہ آتا ہے. آپ نے بتا دیا کہ یہ میرے لیے ویک پوائنٹ ہے، میرا مجھ سے یہ میرا ٹریگر پوائنٹ ہے، تو وہ بندہ بعد میں غصے میں انہی چیزوں کو ٹریگر کرے گا. بالکل ناظرین، امید ہے کہ یہ 5 باتیں آپ آئندہ کسی کے سامنے نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے اسٹوڈنٹ ڈیلی پلانر حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہم سے کوچنگ کروانا چاہتے ہیں آن لائن تب بھی آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.